السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسول الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ الف ٹی وی کے ناظرین کا اس پروگرام میں استقبال ہے جس کا موضوع ہے اچھے اخلاق۔ اس سے پہلے کہ باب میں نے والدین کے ساتھ حسن سلوک کا تذکرہ، اس کی اہمیت، اس کی عظمت کو بیان کیا تھا۔ یہ حصہ بھی والدین کے ساتھ حسن سلوک سے متعلق ہے۔ والدین کے ساتھ حسن سلوک کی بڑی فضیلت، بڑی اہمیت ہے، اس کی عظمت قرآن حدیث میں بارہا بیان کی گئی ہے۔ اسی تعلق سے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، اِنَّ أَبَرَّ الْبِرِّ صِلَةُ الْوَلَدِ أَهْلَ وُدِّ أَبِيهِ، یعنی والدین کے ساتھ حسن سلوک کی تو بڑی اہمیت ہے، اس سے کسی کو کوئی اختلاف نہیں ہے۔ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حق عبادت کے ساتھ والدین کے حق حسن سلوک کا تذکرہ کیا ہے، لیکن اسلام میں والدین کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ ساتھ والدین کے دوستوں کے ساتھ، والدین سے تعلق رکھنے والوں کے ساتھ، یعنی اگر کوئی آپ کے والد کا دوست تھا، آپ کے والدہ کی کوئی سہیلی تھی، تو ان کے ساتھ بھی اچھے اخلاق سے پیش آنے کی اہمیت ہے۔ یعنی اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اِنَّ أَبَرَّ الْبِرِّ، سب سے افضل حسن سلوک یہ ہے کہ کوئی شخص اپنے والد محترم کے دوستوں کے ساتھ بھی حسن سلوک کرے، اپنے والد محترم کے دوستوں کے ساتھ بھی حسن سلوک کرے۔ اور اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سیرت میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات کے بعد ان کی سہیلیوں کے گھر پر تحفے بھیجایا کرتے تھے، یہ بتلانے کے لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے بڑی محبت تھی۔ تو اگر کوئی شخص اپنے والدہ، اپنے والدین سے محبت کرتا ہے تو ان کی زندگی میں یا ان کی وفات کے بعد ان کے دوستوں کے ساتھ، ان کی سہیلیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرے، حسن اخلاق سے پیش آئے، تو یہ اس کے اچھے اخلاق کی دلیل ہے۔ ایک شخص اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتا ہے اور کہتا ہے کہ اللہ کے رسول، میں نے ایک بڑا گناہ کر لیا ہے، ایک بڑے گناہ کا ارتکاب مجھ سے ہو گیا ہے، ایک بڑا گناہ مجھ سے سرزد ہو گیا ہے، کیا اس گناہ کے بعد بھی میرے لیے توبہ کی گنجائش ہے؟ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا بڑا گناہ کرنے کے بعد مجھے معاف کر دے گا؟ میرے لیے کوئی راستہ ہے، کوئی سبیل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تمہاری ماں، تمہاری والدہ زندہ ہیں؟ تمہاری والدہ یا تمہاری ماں زندہ ہیں؟ اس نے کہا نہیں، اس لیے کہ والدہ کے ساتھ حسن سلوک کر کے انسان اپنے گناہوں کی معافی تلافی کر سکتا ہے، کفارہ ادا کر سکتا ہے۔ اس نے کہا، افسوس میرے پاس تو ماں نہیں، میری ماں فوت ہو چکی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، کیا تمہاری کوئی خالہ ہے جو زندہ ہے؟ یعنی ماں تو وفات پا چکی ہے، ماں کی بہن خالہ زندہ ہے؟ اس شخص نے کہا ہاں، خوش قسمتی کی بات تھی کہ اس کی خالہ زندہ تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، جاؤ اس سے حسن سلوک کرو، خالہ سے حسن سلوک کرو۔ اور فرمایا، الخالۃ بمنزلۃ الام، خالہ والدہ کے درجے میں ہوتی ہے، ماں کے درجے میں ہوتی ہے۔ ماں کی بہن بھی آپ کی ماں ہوئی، اگرچہ کہ آپ اسے خالہ کہتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن خلق کے دائرے کو، اچھے اخلاق کے دائرے کو بڑا وسیع کر دیا، بڑا واسع دائرہ ہے۔ انسان اپنی والدہ کی خدمت کرتا ہے، لیکن اگر والدہ فوت ہو جاتی ہیں بچپنے میں یا اسے ان کی خدمت کا موقع نہیں ملتا ہے، تو خالہ کی، خالو کی، ماموں کی، ماما کی، ممانے کی، چاچا کی، چچا کی خدمت کر کے
وہ اپنے والدہ کی خدمت نہ کرنے کی تلافی کر سکتا ہے۔ اللہ کی قسمت تھی، اللہ کو منظور نہیں تھا کہ وہ والدہ کی خدمت کر سکے، لیکن اللہ نے اس کے والدہ کے بجائے اس کے خالہ، اس کے رشتہ دار کو رکھا ہے تاکہ آپ اس کی تلافی کر سکو، اس کی خدمت ادا کر سکو۔ اسی طرح اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نیکی اور حسن سلوک یہ دو چیزیں ہیں۔ نیکی یعنی اللہ کی عبادت، اللہ کے مرضی کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنا، اور حسن سلوک کے سوا، ان دو چیزوں کے سوا انسان کی عمر میں کوئی اضافہ نہیں ہوتا۔ یعنی دو چیزوں کے ذریعے، نیکی اور حسن سلوک کے ذریعے انسان کی عمر میں اضافہ ہوتا ہے۔ اللہ اسے مہلت دیتا ہے عبادت کرنے کا، اچھی زندگی گزارنے کا، اور دعا کے سوا کوئی چیز تقدیر کو روک نہیں سکتی ہے۔ کوئی چیز، دعا کے علاوہ کوئی چیز انسان کی تقدیر کو نہیں روک سکتی ہے، اور انسان کسی نہ کسی غلطی یا گناہ کے ارتکاب کرنے کی وجہ سے رزق سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کی وجہ سے اس کے رزق کا دائرہ تنگ کر دیتا ہے، اس کا رزق اللہ تبارک و تعالیٰ روک دیتا ہے۔ بڑی پیاری بات اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، رضا ربی فی رضا الوالد وسخط الرب فی سخط الوالد۔ رب کی رضامندی، پروردگار کی رضامندی، اللہ کی رضامندی والد کی رضامندی میں ہے۔ یعنی اگر آپ کے والدین خوش ہیں اللہ خوش ہے، آپ کے والدین ناراض ہیں رب رحیم ناراض ہے۔ وسخط الرب فی سخط الوالد، اللہ کی ناراضگی والد کی ناراضگی میں ہے۔ یعنی اگر آپ کے والدین ناراض ہیں تو یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سے ناراض ہوگا، آپ کے والدین خوش ہیں تو یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سے خوش ہوگا۔ ایک انسان اپنے والدین کی خدمت ادا کر کے بھی اپنے والدین کے حق کو ادا نہیں کر سکتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کوئی اپنے والد کا بدلہ نہیں دے سکتا ہے، کوئی بھی شخص اپنے والد کا بدلہ ادا نہیں کر سکتا ہے، ناممکن ہے، مگر یہ کہ وہ اپنے والد کو غلام پائے، اسے خریدے اور آزاد کر دے، پھر کہیں جا کر اس کے والد کا حق ادا ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے والدین کے ساتھ بڑا حسن سلوک کیا کرتے تھے۔ آپ کی والدہ تو وفات پا چکی تھی، لیکن آپ کی رضائی والدہ حلیمہ سعدیہ جب غزوہ حنین کے موقع پر جب آپ کی رضائی والدہ حلیمہ سعدیہ تشریف لائیں تو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے اپنی چادر جو زمین پر بچھا دی تاکہ آپ کی جو رضائی ماں ہیں وہ بیٹھ سکے۔ آپ نے ان کی عزت کی، ان کا اکرام کیا۔ آپ کی والدہ کی وفات کے بعد اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ آمنہ بنت وہب کی زیارت کے لیے گئے۔ اپنی والدہ آمنہ بنت وہب کی قبر کی زیارت کے لیے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی روئے، دوسرے بھی اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر رونے لگے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ میں نے اپنے رب کریم سے اپنے والدہ کی دعا کی مغفرت کی اجازت طلب کی تھی کہ اللہ میں اپنے والدہ کے لیے دعائے مغفرت کی اجازت طلب کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اجازت نہیں دیا کہ مشرکین کی جو ہے دعائے مغفرت نہیں کی جا سکتی ہے۔ پھر میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے والدہ کی قبر کی زیارت کی اجازت مانگی تو مجھے اجازت دے دی گئی۔ پھر آپ نے فرمایا زور القبور، قبروں کی زیارت کیا کرو، فإنها تذکر الآخرہ، اس لیے کہ جب انسان قبروں کی زیارت کرتا ہے تو اسے آخرت اور موت کی یاد آتی ہے، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حسن اخلاق کا پیکر تھے، نمونہ تھے۔ اپنے والدین کے ساتھ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مرنے کے بعد ان کی زیارت کے لیے گئے، وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، محبت کا اظہار کیا۔ صحابہ کرام نے بھی اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رونے کے بعد ان کی آنکھوں سے بھی آنسو جاری ہوئے۔
اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن اخلاق میں سے ایک بہترین خلق یہ بھی تھا کہ آپ نے اپنی زندگی میں اپنے تعلق سے، اپنی ذات کے تعلق سے کسی سے کبھی کوئی انتقام نہیں لیا، یہاں تک کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کسی حرمت کو پامال کرتا تو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے انتقام لیتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن خلق یہ تھا کہ آپ سے کوئی شخص کوئی چیز مانگتا، آپ اسے نہ نہیں کرتے، اگر آپ کے پاس ہوتا تو دے دیتے، ورنہ آپ خاموش ہو جاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی، آپ نے فرمایا کہ انسان ایک دوسرے انسان کو غم میں مبتلا نہ کرے، اسے تکلیف نہ دے، اسے پریشان نہ کرے، اسے کسی بھی طریقے سے شک میں مبتلا نہ کرے۔ فرمایا اذا تناجس دان لا يتناجس دان دون ثالث، جب تین لوگ آپس میں بیٹھے ہوئے ہوں تو دو لوگ مل کر آپس میں سرگوشی نہ کریں، آپس میں بات چیت شروع نہ کریں، کہیں تیسروں کو اس بات کا شک نہ ہو کہ یہ لوگ میرے خلاف سرگوشی کر رہے ہیں، میرے خلاف کوئی بات کر رہے ہیں، وہ شک میں مبتلا ہو جائے۔ تو تین آدمی ہوں تو دو آدمی مل کر بات شروع نہیں کرنی چاہیے تیسرے کو چھوڑ کر، کیونکہ اس سے تیسرے شخص کو اذیت اور تکلیف محسوس ہوگی۔ اتنی باریکی سے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسروں کے دل دکھانے سے روکا کہ اس کا دل دکھے گا، اسے تکلیف ہوگی، لہذا تین لوگ اگر اکٹھے بیٹھے ہوں تو دو لوگ الگ سے سرگوشی نہ کریں، گفتگو نہ کریں۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ان تین قسم کے لوگوں کی عزت، ان کا اکرام دراصل اللہ تبارک و تعالیٰ کا اکرام ہے۔ تین قسم کے لوگوں کی اگر آپ عزت کرتے ہیں تو گویا کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عزت کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان بجا لاتے ہیں۔ تین قسم کے لوگ کون ہیں؟ سفید بالوں والا بوڑھا مسلمان، سفید بالوں والا بوڑھا مسلمان جسے ہم دیکھ کر حقارت کی نظروں سے بوڑھا ہو چکا ہے، کھسٹ ہو چکا ہے، ہم اسے اہمیت نہیں دیتے ہیں۔ سفید بالوں والا بوڑھا مسلمان، ان کی عزت کرنی ہے۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا فلیس منا، جو ہم میں سے چھوٹوں پر رحم نہ کرے اور بڑوں کی عزت نہ کرے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ تو اپنے سے بڑے لوگوں کی عزت کرنا ہے، خصوصاً وہ لوگ جو ضعیف ہو چکے ہیں، ناتواں ہو چکے ہیں، بوڑھے ہو چکے ہیں، ان کے بال سفید ہو چکے ہیں، ایسے شخص کی عزت کرنی ہے۔ دوسرے قسم کے لوگ جو قرآن کا حافظ ہے، عالم ہے، جو قرآن کا عالم ہے، حافظ ہے، جو قرآن میں غلو نہ کرے، نہ اس کے ساتھ بدسلوکی کرے، یعنی اس پر عمل کرنے والا بھی ہو۔ حافظ قرآن اور عالم جو خود قرآن پر اور اپنے حاصل کیے ہوئے علم پر عمل کرتا ہو، ایسے عالم کی بے عزتی کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے عزتی کرنا ہے۔ ایسے عالم کا اکرام کرنا گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اکرام کرنا ہے۔ تیسرے قسم کے لوگ جن کا اکرام اللہ کا اکرام ہے، عدل و انصاف کرنے والا حکمراں، امام، لیڈر، صدر، چیئرپرسن، جو بھی آپ کہہ سکتے ہیں، آپ کسی جمعیت جماعت سے منسلک ہیں، عدل انصاف کرنے والا حکمراں ہے، امیر ہے، تو اس کی اطاعت کرنا، اس کی عزت کرنا گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عزت کرنا ہے۔ یعنی جس کے ماتحت میں آپ رہ رہے ہیں اس کی عزت کرنا، اگر وہ عدل و انصاف کرنے والا ہے۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین اخلاق کے تعلق سے جو فرمایا، اس میں سے ایک بہترین طریقہ یہ بھی ہے کہ انسان راستے میں نہ بیٹھے، راستوں میں بیٹھنے سے منع فرمایا۔ آج ہمارے نوجوان گلی نکڑ پر بیٹھے ہوتے ہیں، فقرے کستے ہیں، سیٹیاں مارتے ہیں، بلند آواز سے گفتگو کرتے ہیں، غیر محرم عورت پر طنز کستے ہیں، اور اس پر بہت ساری باتیں کیا کرتے ہیں۔ اسی لیے بہترین اخلاق والے لوگ کبھی بھی گلی نکڑ پر بیٹھے ہوئے نظر نہیں آئیں گے۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے راستوں پر بیٹھنے سے منع فرمایا، اور اگر مجبوری میں راستے پر بیٹھنا ہے کسی وجہ سے، تو فرمایا کہ راستوں کا حق ادا کرو۔ اور حق کیا ہے؟ سب سے پہلے راستوں میں بیٹھنا نہیں ہے، راستوں میں بیٹھنے سے پرہیز کرو،
لوگوں نے کہا اللہ کے رسول کبھی کبھی مجبوری کی بات ہوتی ہے، ہمیں بیٹھنا پڑتا ہے، جو مجبوری ہمیں بیٹھنا ہے، مجبوراً بیٹھنا ہے تو کیا کریں؟ آپ نے فرمایا اگر بیٹھے بغیر چارہ نہیں ہے تو راستے کا حق ادا کرو۔ اور حق کیا ہے؟ لوگوں نے پوچھا اللہ کے رسول حق کیا ہے، راستوں کا حق کیا ہوتا ہے؟ آپ نے فرمایا نظریں نیچے رکھنا، غض بصر، یعنی آپ راستے میں بیٹھیں تو نظر نیچے رکھ کر بیٹھیں، جو لوگ چل رہے ہیں ان پر نظریں نہ ڈالیں، چاہے محرم عورت ہو، غیر محرم عورت ہو، آپ کے دوست ہوں، احباب ہوں، ان کو نہ دیکھیں، دیکھنے کے بعد آپ ان فقرے کسیں گے، تانے دیں گے اور ان پر جو ہے مختلف قسم کے عیب لگائیں گے، کیسا چلتا ہے، کیا پہنا ہے، چلنے کا طریقہ نہیں ہے، مختلف قسم کی باتیں کریں گے۔ اس لیے بچنے کا طریقہ ہے کہ انسان اگر راستے پر بیٹھ رہا ہے تو نگاہیں نیچی کرے، گناہوں سے انسان بچے گا، کسی کو تکلیف نہ دینا، ایسی جگہ نہیں بیٹھنا کہ راستہ بلاک ہو جائے، آنے جانے والوں کو کوئی تکلیف ہو جائے۔ آپ بائک لے کر راستے میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ کسی جانے والے کو، کسی گاڑی سے گزرنے والوں کو تکلیف ہو رہی ہے، اور اگر آپ بیٹھ گئے ہیں اور کوئی شخص سلام کرتا ہے تو سلام کا جواب دینا بھی راستوں کے حق میں سے ہے۔ آپ راستے میں بیٹھے ہیں اور آپ کے سامنے کوئی برا کام ہو رہا ہے تو آپ چونکہ بیٹھے ہیں اس لیے آپ کا یہ فرض بنتا ہے کہ نیکی کا حکم دیں اور برائی سے روکیں۔ سب سے پہلے بیٹھنا منع ہے، لیکن اگر مجبوری میں بیٹھ رہے ہیں تو آپ کا یہ حق ہے، آپ کو یہ حق ادا کرنا ہے۔ اگر نہیں ادا کر سکتے ہیں تو راستوں میں بیٹھنے سے گریز کریں۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بڑے اچھے اخلاق والے تھے، کان خلق القرآن، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق قرآن تھے، انک لعلی خلق عظیم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی گزر گئی، آپ نے کسی کو اپنے ہاتھ سے نہیں مارا، نہ کسی عورت کو، نہ کسی خادم کو، کسی نوکر کو بھی نہیں مارا، الا یہ کہ جہاد کے راستے میں آپ کے سامنے کوئی دشمن اسلام آیا تو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر حملہ کیا ہو۔ اپنی ذات کے خاطر اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی عورت، کسی غلام کو بھی نہیں مارا۔ اچھے اخلاق میں سے یہ بھی ہے کہ انسان جب کسی سے ملاقات کرے، کسی پر سے اس کا گزر ہو تو سلام کرے۔ سلام کو عام کرنے کا حکم دیا گیا، افشوا السلام وصلوا الارحام واتموا الطعام وصلوا باللیل والناس نیام۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ سلام کو عام کرو، سلامتی کو عام کرو، لوگوں سے سلام کرو، لوگوں کو کھانا کھلاؤ، راتوں کو نماز پڑھو، جب لوگ سوئے ہوئے ہوں، تدخلوا الجنت بسلام، جنت میں سلامتی کے ساتھ آپ داخل ہو جاؤ گے۔ لوگوں نے پوچھا کہ اللہ کے رسول اسلام کے کاموں میں بہترین کام کیا ہے؟ اسلام کے کاموں میں بہترین کام کیا ہے؟ آپ نے فرمایا اطعام الطعام، کھانا کھلانا، غریبوں کو، مسکینوں کو، مہمانوں کو کھانا کھلانا خوش دلی کے ساتھ، اور ہر شخص کو سلام کرنا، چاہے آپ اسے پہچانتے ہو چاہے نہ پہچانتے ہو۔ آج ہمارے سلام کا جو اسٹائل وہ بدل چکا ہے، اگر ہم کسی سے پہچانتے ہیں تو ہم اسے سلام کرتے ہیں، کسی سے ہمارا کام ہے تو ہم اسے سلام کرتے ہیں، اگر ہم اسے پہچانتے نہیں ہیں سلام نہیں کریں گے، پہچانتے نہیں لیکن اگر ہمیں ان سے کوئی کام نکالنا ہے تو ہم سلام کر لیں گے، ہمارا سلام ریلیٹیوز ہو گیا ہے، یعنی ہمیں کام نکالنے کے لیے سلام کرنا ہے یا پہچان والوں سے سلام کرنا ہے۔ جبکہ صحیح یہ ہے کہ انسان کسی کو پہچانے یا نہ پہچانے سلام کرنا چاہیے۔ اس نے اخلاق میں سے، اچھے اخلاق میں سے یہ بھی ہے کہ انسان راستے سے تکلیف دہ چیزوں کو ہٹائے۔ جائے کہ راستے میں تکلیف دہ چیزیں رکھ دے، راستے سے تکلیف دہ چیزوں کو ہٹانا یہ صدقہ ہے، تو معلوم ہوا کہ راستے میں تکلیف دہ چیزیں رکھنا گناہ ہے۔ یعنی اگر کوئی شخص راستے میں اپنی گاڑی پارک کرتا ہے تو اس سے دوسروں کو تکلیف ہوتی، آنے جانے والوں کو تکلیف ہوتی، راستہ بلاک ہو جاتا ہے، تو گویا کہ حدیث کی روشنی میں، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی روشنی میں گناہ ہے۔ جب تکلیف دہ چیزوں کو ہٹانا صدقہ ہے تو تکلیف دہ چیزوں کو رکھنا حرام ہے۔
آپ کا ارشاد ہے، ایک آدمی چل رہا تھا، اس نے راستے میں ایک کانٹے دار شاخ دیکھا جو پڑی ہوئی تھی، کانٹا اس میں لگا ہوا تھا، اس نے اس کانٹے دار شاخ کو ہٹا دیا، جو کانٹے دار شاخ تھی راستے سے ہٹا کر سائیڈ میں رکھ دیا، دور رکھ دیا۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانا کھلانے کو، صدقہ دینے کو، اپنے بھائیوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنے کو، مسکرا کر ملنے کو صدقہ قرار دیا ہے۔ صدقے کی بڑی تاکید آتی ہے، فرماتے ہیں اتقوا النار ولو بشق تمرۃ فإن لم يكن فبکلمۃ طیبۃ، جہنم کی آگ سے بچو، جہنم کی آگ سے بچو صدقہ دے کر۔ ضروری نہیں کہ انسان لاکھوں کروڑوں کا صدقہ دے، انسان کے پاس تھوڑی سی بھی چیز ہے، کھجور کا ایک آدھا حصہ، ایک حصہ ہے، آدھا کھا رہا ہے، آدھا اپنے غریب بھائی کو دے رہا ہے، نصف کھجور صدقہ دینے کے ذریعے جہنم کی آگ سے بچو۔ انسان چھوٹے چھوٹے کاموں سے بھی اللہ کے عذاب سے بچ سکتا ہے، ضروری نہیں کہ انسان بڑا صدقہ کرے، جو بھی اللہ نے اسے دیا، جو بھی اس کی استطاعت ہے، اس استطاعت کے بدلے جہنم کی آگ سے آزادی طلب کرے۔ اگر اس کے پاس ایک کھجور بھی نہیں، آدھی کھجور بھی نہیں ہے، تو کیا کرے؟ فَإِن لَمْ يَكُنْ فَبِكَلِمَةٍ طَيِّبَةٍ، اچھی بات سے، اچھی پیاری بات کہہ کے ہٹ جائے۔ پیاری بات کہنا بھی صدقہ ہے، ایسا نہیں کہ آپ صدقہ نہیں دے سکتے ہیں اور خود جو ہے چیخنے لگے، چلانے لگے کہ میں خود فقیر ہوں، میں خود محتاج ہوں، میرے پاس کھانے کے لیے نہیں ہے، میں خود صدقہ محتاج ہوں، آپ مجھے پریشان کر رہے ہیں۔ نہیں، آپ کہیے کہ بھائی اللہ معاف کرے، میں بھی محتاج ہوں، اچھے انداز سے اسے رخصت کر دے۔ اس طرح انسان جہنم کی آگ سے بچ سکتا ہے۔ مزید فرمایا ہر نیکی صدقہ ہے، ہر نیکی صدقہ ہے، ہر نیکی صدقہ ہے۔ یہ بھی نیکی ہے کہ انسان اپنے بھائی سے مسکراتے ہوئے پیش آئے، خندہ پیشانی کے ساتھ پیش آئے، یا اپنے ہاتھ سے نکالا ہوا پانی اپنے بھائی کے برتن میں ڈال دے، یعنی جو گلاس میں پانی لیا پینے جا رہا ہے وہ پانی اپنے بھائی کو دے دے کہ بھائی پہلے آپ پی لو، یہ بھی صدقہ ہے۔ نیز فرمایا تبسمک فی وجہ اخیک لک صدقہ، اپنے بھائی کو دیکھ کر مسکرانا، اپنے بھائی کو دیکھ کر خوشی کا اظہار کرنا، مسکرانا، یہ صدقہ ہے، یہ صدقہ ہے۔ فرمایا لا تحقرن من المعروف شیئا، نیکی میں کسی بھی چیز کو حقیر مت جانو، کوئی بھی چیز حقیر نہیں نیکی میں۔ 1 روپیہ اللہ نے آپ کو دیا ہے، اسے بھی صدقہ کر سکتے ہیں، یہ نہیں کہ چھوٹی سی چیز ہے، حقیر چیز ہے، اس سے کیا ہوگا؟ 1 روپیہ ڈالنے سے مسجد بنے گی، 1 روپیہ ڈالنے سے کیا کسی غریب کا کوئی بھلا ہوگا؟ نہیں، چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی سے مسجد بن سکتی ہے، چھوٹی چیز سے غریب کا فائدہ ہو سکتا ہے۔ چھوٹی چھوٹی نیکیوں کو حقیر نہ جانو۔ یہاں تک کہ ایک نیکی یہ بھی ہے کہ انسان اپنے بھائی سے ہنستے مسکراتے ہوئے پیش آئے۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود جو ہے خندہ پیشانی سے صحابہ سے ملتے تھے، نہایت خندہ جمی تھے، صحابہ کرام کو دیکھتے تو مسکراتے تھے، ان کی باتوں پر خوش ہو کر ہنستے تھے، ان کے ساتھ مل جل کر رہا کرتے تھے۔ بسا اوقات آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر ہنستے کہ آپ کی ابتدائی داڑھیں نظر آ جایا کرتی تھیں۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نے اخلاق کا نمونہ صحابہ کرام کے پاس پیش کیا۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کتاب، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت، آپ کے اسوہ حسنہ اور آپ کی خلقت، آپ کے پیدائش، آپ کے جسم کے بارے میں ایک کتاب لکھی جس کا نام کتاب الشمائل ہے، جسے ہم شمائل ترمذی کے نام سے جانتے ہیں۔ اس میں عبداللہ بن حارث بن جز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت نقل کی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ مسکرانے والا کسی شخص کو نہیں دیکھا۔ آپ لوگوں کو دیکھتے تو مسکراتے، خندہ پیشانی سے پیش آیا کرتے تھے۔ اور ایک روایت آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہنسی مسکراہٹ تھی، یعنی زور سے قہقہ مارنا یہ معیوب ہے، یعنی زور سے ہنسنا، اتنے زور سے ہنسنا کہ آپ کی سانسیں بڑھ جائیں، جسے ہم قہقہ مارنا کہتے ہیں، یہ معیوب ہے۔ ہنسنا، مسکرانا، ہنسی کا اظہار کرنا،
یہ آپ کے اچھے اخلاق کا مظہر ہے۔ امام ترمذی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان باتوں پر مسکراتے تھے جن پر تم مسکراتے ہو، اور ان باتوں پر تعجب کرتے تھے جن پر تم تعجب کرتے ہو، جن پر تم خوش ہوتے ہو۔ یعنی خوش ہونا، تعجب کرنا، مسکرانا، یہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ کوئی اچھی چیز آپ نے دیکھی، خوش ہو گئے، مسکرا لیے، کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اچھی باتوں پر خوش ہوتے تھے، مسکراتے تھے۔ امام مسلم نے حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت بیان کی ہے کہ صحابہ کرام جاہلیت کی دور کی جب باتیں کرتے تھے، جاہلیت میں ہم ایسے تھے تو ہنستے تھے، مسکراتے تھے۔ حسن اخلاق میں سے ایک چیز یہ بھی ہے کہ انسان اپنے بھائی سے قطع تعلق نہ کرے۔ انسان کا انسان ہونے کے ناطے کبھی اختلاف ہو جاتا ہے، لڑائی ہو جاتی ہے، جھگڑا ہو جاتی ہے، یہاں تک کہ قطع تعلق کی نوبت آ جاتی ہے۔ اسلام نے انسان کی اس فطرت کا خیال رکھتے ہوئے اپنے غصے کے اظہار کے لیے، اپنے غصے کو ٹھنڈا کرنے کے لیے 3 دن کی مہلت دی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن سے زیادہ قطع تعلقی سے منع فرمایا۔ 3 دن سے زیادہ قطع تعلق جائز نہیں ہے۔ فرمایا کسی شخص کے لیے حلال نہیں ہے کہ 3 دن سے زیادہ اپنے بھائی سے قطع تعلق رکھے، ریلیشن چھوڑ دے۔ 3 دن تک انسان اپنے غصے کو ٹھنڈا کر لے، اپنے غصے کو پی لے، اپنے غصے کو دور کرے۔ جیسے 3 دن ختم ہو، اس کے لیے حلال نہیں کہ اپنے بھائی سے قطع تعلق رکھے، کہ جب اس سے ملاقات ہو راستہ بدل لیا، فون کر رہا ہے، فون کٹ کر دے رہا ہے، بلاک کر دے رہا ہے، بات نہیں کر رہا ہے، اس کے سامنے نہیں آ رہا ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ اور فرمایا تم میں سے بہترین وہ ہے جو پہل کرے، یعنی 3 دن ہونے کے بعد جو سب سے پہلے اپنی گفتگو کا آغاز کرتا ہے وہ شخص جو ہے تم میں سب سے بہترین ہے۔ خود غرضی ایک بری صفت ہے، خود غرضی ایک بری صفت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا ہے جب تک کہ وہ اپنے بھائی کے لیے وہی چیز پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ خود غرضی یعنی انسان اپنے لیے کچھ پسند کرے، اپنے بھائی کے لیے کچھ دوسری چیز پسند کرے، جسے ہم خود غرضی کہتے ہیں، سیلفش جسے کہا جاتا ہے۔ یہ ایک بری صفت ہے۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ایسا شخص مومن نہیں ہو سکتا ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کسی بھی شخص کو اس کے ماں باپ کی حیثیت دکھا کر آر دلانا، تمہارا باپ تو کالا ہے، تمہارا باپ تو جو ہے پستہ قد ہے، تمہارا باپ تو لیبر کا کام کرتا ہے، یا ماں کے بارے میں تمہاری ماں تو جو ہے بنگالی ہے، فلاں اس کی ہے، کچھ پڑھی لکھی نہیں ہے، جاہل ہے، اس قسم کی باتیں کر آر دلانے سے، عیب دلانے سے منع فرمایا۔ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تانا دیا، کہا او کالی لوڈی کے بیٹے۔ حضرت بلال وہ غلام تھے، کالے تھے، بلال حبشی انہیں کہا جاتا ہے۔ تانا دیتے ہوئے جب کہا انہیں اے کالی لونڈی کے بیٹے، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سخت ناراض ہوئے۔ فرمایا ابا ذر انک رجل فیک جاہلیہ، اے ابو ذر تم ایسے انسان ہو جس میں ابھی بھی جاہلیت پائی جاتی ہے۔ اسی طرح گالی گلوچ دینے سے منع فرمایا 2 گالی گلوچ کرنے والے شیطان ہیں، 2 گالی گلوچ کرنے والے شیطان ہیں جو ایک دوسرے کی بکواس کرتے ہیں اور جھوٹ بولتے ہیں۔ فرمایا انسان کی اچھے اسلام کی علامت یہ ہے، یعنی اچھا مسلمان وہ ہے جو غیر متعلق کاموں میں دخل نہ دے، جو اس سے ریلیٹڈ ہے اس میں دخل دے، جو اس سے ریلیٹڈ نہیں اس سے دور رہے۔ سلام کے آداب بیان کیے۔ سلام کے ادب کیا ہیں، کیسے سلام کیا جائے؟ آپ نے فرمایا یسلم الصغیر والکبیر، چھوٹا بڑے کو سلام کرے، والمار والقائد، گزرنے والا بیٹھنے والے پر سلام کرے، والقلیل والکثیر، بڑی جماعت چھوٹی جماعت پر سلام کرے، اور جو ہے
سوار مسافر کو سوار پیدل کو سلام کرے، سوار پیدل کو سلام کرے، جو سواری پر ہے وہ پیدل چلنے والے کو سلام کرے۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن اخلاق کا نمونہ بیان کیا، لوگوں کو ان کے نام سے نہ بلایا جائے، کنیت دی جائے، پیارے نام سے بلایا جائے۔ سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ انسان کو اس کی کنیت سے بلایا جائے، اچھے نام سے بلایا جائے۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب دو آدمی بیٹھے ہوں کوئی تیسرا وہاں جا کر جو ہے گھس کر نہ بیٹھ جائے۔ یہ اچھے اخلاق کے نمونے ہیں اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اس طرح بہت سارے نمونے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں اور صحابہ کرام کی زندگیوں میں ملتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اچھے اخلاق اپنانے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔